اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جو لوگ خدا کو پانا چاہتے ہیں، جو لوگ خدا کو راضی کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ خدا کی رضا چاہتے ہیں، وہ اکثر جو رستہ اختیار کرتے ہیں وہ رستے دو ہیں۔ ایک رستہ ہے کہ جو جنت تک جاتا ہے، ایک رستہ ہے جو اس کی ذات تک جاتا ہے۔ جو رستہ جنت تک جاتا ہے اور بخشش تک جاتا ہے، جہنم سے خلاصی اور جنت تک جاتا ہے، اس رستے میں علم ہے، اور وہ علم کتابوں میں پایا جاتا ہے۔ اس علم میں دعوت دی گئی ہے کہ آپ خدا کی کائنات کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، غور و فکر کرو، درختوں کو دیکھو، غور و فکر کرو، اس کائنات کو دیکھو، وہ غور و فکر کرو، چاند کو دیکھو، سورج کو دیکھو، غور و فکر کرو، ستاروں کو دیکھو، افلاک کی وسعت کو دیکھو، اوپر آسمان کی طرف دیکھو۔ لیکن جو راہ عشق کا مسافر ہے، اس کو کہا جاتا ہے تم اپنے آپ کو دیکھو۔ اگرچہ یہ خدا کی تخلیق ہے کائنات، مگر انسان سب سے خوبصورت ترین اور اعلیٰ ترین تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی۔ وہ بندہ غور و فکر کرتا ہے باہر پر، جنت والا، لیکن اللہ والا وہ اپنی ذات کے اندر غور و فکر کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کی ذات کے اندر وہ خاصیت رکھی ہوئی ہے کہ اس پر اگر غور کرتا ہے، اگر اپنی ذات کو پا لیتا ہے تو رب کو پا لیتا ہے۔ یہ دو کیٹیگریز ہمیشہ رہی ہیں، ایک جنت والے، ایک اللہ والے۔ اگرچہ دونوں حق پہ ہی ہیں، آپس میں ان دونوں کا بعض اوقات اختلاف بھی رہتا ہے۔ اس دونوں کو وضاحت، اس دو کیٹیگریز کی وضاحت علامہ محمد اقبال کرتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ انداز بیاں گرچہ شوخ نہیں ہے، شاید اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ آگے رمز کیا بتا رہے ہیں؟ یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یعنی اللہ کا ذکر کرتا جا اور نئے نئے جہان دریافت کرتا جا، عشق کے جہان دریافت کرتا جا۔ جیسا کہ فرماتے ہیں کہ جلال الدین رومی آتے ہیں، میری روح کی تربیت کرتے ہیں اور روح کو نکال کے چلے جاتے ہیں، مختلف سیاروں پہ لے کے گئے ہیں، چاند پر، مریخ پر، مشتری میں، زہرہ میں، عطارد میں۔ یہ جاوید نامہ فارسی کلام اقبال کہتے ہیں اس میں۔ اس کے علاوہ لاہوت پر لے کر گئے ہیں، جبروت میں لے کر گئے ہیں، فردوس میں لے کر گئے ہیں، رب کے روبرو لے کر گئے ہیں، وہاں دیدار ہوا ہے۔ یہ عشق کے جہان ہے۔ تو عاشقین کیا کرتے ہیں؟ وہ کیسے چلا جاتا ہے؟ وہ صلاحیتیں انسان کے اندر پوشیدہ ہیں، وہ جہان انسان کے اندر پوشیدہ ہیں، وہ جدید ترین ٹیکنالوجی جو کہ آسمانوں کے پار جا سکتی ہے، جو آسمانوں کے پار دیکھ سکتی ہے، آسمانوں کے پار جو جہان ہے ان کا مشاہدہ کر سکتی ہے، یا لوح محفوظ کو پڑھ سکتی ہے۔ یہ کوالٹی، یہ انسٹرومنٹ، یہ ٹیکنالوجی کہاں پر ہے؟ یہ ٹیکنالوجی انسان کے اندر موجود ہے۔ یہ تو ٹیکنالوجی دوسری جو ہے نا، یہ تو انسان کی پیدا کرتا ہے، لیکن یہ ٹیکنالوجی جو انسان کے اندر بند ہے، یہ پروردگار کی پیدا کردہ ہے۔ انسان جو ٹیکنالوجی بناتا ہے تو وہ یہ سوچ کے بناتا ہے کہ میں سب سے بہترین چیز بناؤں، اور جو خدا نے بنائی تو اس نے بھی سب سے بہترین مخلوق بنائی ہے۔ یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، ایک رستہ یہ ہے عشق کا، دوسرا رستہ جنت والے کا کیا کہا؟ یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، پھر ظاہری تسبیح پکڑ، مناجات کر، التجائیں کر اور خاک میں خاک ہو جا۔ یہ جنت والا رستہ ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ عشق والوں کے لیے وہ مذہب مردان، وہ مرد مذہب کے جن کا مذہب عشق ہے، وہ مذہب مردان، خود آگاہ و خدا مست، اپنے آپ سے آگاہ ہو گئے، اپنے لطائف کی تعلیم سے آگاہ ہو گئے، اپنی اسپریچولزم سے آگاہ ہو گئے، اسپریچولیٹی سے آگاہ ہو گئے،
اسپریچول باڈی سے آگاہ ہو گئے، لطائف سے، شکتیوں سے آگاہ ہو گئے، انسان کے اندر جو چیزیں خزانے بند ہیں ان سے آگاہ ہو گئے۔ وہ مذہب مردان خود آگاہ، خدا مست، ان کو اجاگر کیا تو اللہ کے عشق میں مست ہو گئے۔ دوسرا کیا ہے جو جنت والا رستہ ہے؟ مذہب ملا، جمادات اور نباتات، اس کی سوچ صرف جمادات اور نباتات تک رہتی ہے کہ اس کو دیکھو اللہ نے کتنی خوبصورت چیز بنائی ہے، اس کو دیکھو کوئی بنانے والا ہے۔ اپنے آپ کو اس طرح یقین میں لاتے ہیں کہ واقعی کوئی ہے، کوئی کارساز ہے جو اس جہان کو چلانے والا ہے۔ اگر آپ مسافر ہیں، جنت کے طلبگار ہیں، جنت کے طلبگار ہیں بخشش کے، تو یہ تسبیح پکڑ لیں، اللہ اللہ کرتے رہیں۔ مگر اگر آپ عشق کے طلبگار ہیں تو پھر ایک تسبیح اللہ نے آپ کے اندر عشق کی لگا رکھی ہے، اس کو پکڑ لیں، پھر اس تسبیح کے ساتھ اللہ اللہ کرتے رہیں۔ اگر جنت میں بھی جنت والے پچھتائیں گے کہ کاش ہم ذکر الہی اور کر لیتے، کیونکہ جنت کو پا لینا کوئی منصب نہیں ہے، رب کی ذات کو پانا حقیقی منصب ہے۔ رب کی ذات کو وہ پاتے ہیں جو اپنے ذات کے اندر غوطہ زن ہوتے ہیں، اپنی ذات کے اندر کے خزانوں کو دریافت کرتے ہیں، ورنہ خدا نہ ملا۔ ہمارے مرشد پاک نے فرمایا کہ جنت بھی سزا ہے جس میں اللہ نہ ملے۔ اللہ کیسے ملتا ہے؟ اللہ کہاں سے ملتا ہے؟ اللہ علم میں بھی نہیں ملتا، اللہ جنت میں بھی نہیں ملتا، کیونکہ جنت میں ہر وہ چیز ہے جس کو نفس چاہے۔ غوث پاک نے فرمایا جنت میں ہر چیز ہے جس کو نفس چاہے، لیکن وہ کہاں ہے جس کو دل چاہے؟ دل تو خدا کو چاہتا ہے۔ اگر آپ خدا کے طلبگار ہیں پھر اس تسبیح کو پکڑ لیں، دنیا کی برکت کے، جہنم سے خلاصی کے، یا جنت کے طلبگار ہیں پھر پتھر کی تسبیح پکڑ لیں۔ رب سے محبت کے طلبگار ہیں، اس کے روبرو ہونا چاہتے ہیں، اس سے محبت کرنا چاہتے ہیں، پھر دل کا رستہ اختیار کر لیں۔ اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، چلتے سوتے لیٹتے دل کی دھڑکنوں کو آباد کریں۔ ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر پل دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ذکر کرتے رہیں۔ ایک ٹک کے ساتھ اللہ، دوسرے ٹک کے ساتھ ہو اللہ اللہ اللہ۔ آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب رکھیں، دھڑکنے محسوس کریں اور ساتھ میں پڑھیں اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ